تو آج ہم ایک غیر معمولی شخصیت جینی جسٹ ان کے خیالات اور تجربات کا ایک تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، وہ فائنانس اور ٹریڈنگ کی دنیا میں ایک خود ساختہ ارب پتی ہیں اور ان کی کہانی واقعی متاثر کن ہے۔ بالکل، ہماری جو معلومات ہیں ان کا ذریعہ کوڈی سینچیس ہے، یوٹیوب چینل بگ ڈیل ہے، اس پر ان کا ایک تفصیلی انٹرویو موجود ہے۔ جی ہاں، میں نے بھی وہ دیکھا ہے، کافی گہرائی میں بات ہوئی ہے اس میں۔ بالکل، تو آج کی اس گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ جینی جسٹ کے سفر سے کچھ اہم سبق، کچھ انسائٹس لی جائیں۔ خاص طور پر ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ رسک کو کیسے دیکھتی ہیں، ان کی کمپنی پیک 6 اس نے کیسے، آپ سوچیں 28 سال تک مسلسل منافع کمایا۔ 28 سال، یہ واقعی حیران کن ہے نا؟ اور ان کی ذہنیت کیا ہے، وہ پوکر کا حوالہ بھی دیتی ہیں اپنی سوچ سمجھانے کے لیے۔ جی، پوکر والی بات بھی بڑی دلچسپ ہے۔ تو آج ہم رسک، ناکامی سے سیکھنے اور زندگی اور فائنانس میں کیا کہتے ہیں اسٹریٹجک سوچ کے بارے میں گہرائی میں بات کریں گے۔ صحیح۔ یہ بات ہی کیا کم حیران کن ہے کہ کوئی ٹریڈنگ کمپنی تقریباً 3 دہائیوں تک ہر سال منافع میں رہے۔ نہیں، بالکل نہیں، عام طور پر تو ایسا نہیں ہوتا۔ یا پھر یہ خیال کہ خطرہ مول لینا کوئی پیدائشی صفت نہیں بلکہ ایک ہنر ہے جو سیکھا جا سکتا ہے۔ آئیے ان نکات کو ذرا کھولتے ہیں۔ ضرور۔ تو جینی جسٹ پیک 6 کی شریک بانی۔ فائنانس کی دنیا میں ویسے بھی خود ساختہ خواتین ارب پتی کافی کم ہیں۔ جی، یہ بات تو ہے۔ اور دلچسپ بات یہ کہ جینی خود کہتی ہیں کہ وہ شروع سے کوئی بہت رسک لینے والی نہیں تھی۔ ہاں، یہ بات انہوں نے کہی۔ ان کا ایک کال ہے جو مجھے بہت متاثر کن لگا۔ ناکامی نے مجھے کسی بھی دوسری چیز سے زیادہ تشکیل دیا ہے۔ جی، یہ سننے میں تو اچھا لگتا ہے، لیکن عملی طور پر اس کا کیا مطلب ہے، خاص طور پر ٹریڈنگ جیسی بے رحم دنیا میں؟ یہ اصل میں ان کی پوری سوچ کا مرکز ہے۔ ٹریڈنگ، جیسا وہ خود کہتی ہیں، آپ کو عاجزی سکھاتی ہے۔ عاجزی؟ جی، ہیوملٹی۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ تقریباً 45% وقت نقصان اٹھاتے ہیں۔ 45%؟ یعنی تقریباً آدھا وقت آپ غلط ہوتے ہیں؟ جی بالکل، آدھا وقت۔ یہ مسلسل ہوتا ہے، اسی کو وہ مرکب تجربہ یا کمپاؤنڈ ایکسپیرینس کہتی ہیں۔ مرکب تجربہ، اچھا۔ یعنی ہر ناکامی، ہر نقصان پچھلے تجربات پر ایک تہ کی طرح چڑھتا جاتا ہے، بالکل جیسے سود پر سود ملتا ہے نا۔ ہاں۔ آپ صرف سبق نہیں سیکھتی، بلکہ وقت کے ساتھ آپ کی سمجھ، آپ کی ہمت، آپ کی پھرتی وہ بڑھتی جاتی ہے۔ انہوں نے کم عمری میں ٹریڈنگ فلور پر کام کیا، وہاں تو سیکنڈوں میں لاکھوں ڈالر کا نقصان ہو سکتا تھا۔ او خدایا! یہ تجربہ انسان میں زبردست لچک پیدا کرتا ہے۔ ظاہر ہے خود پر شک کے لمحات آتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کیا میں اس قابل ہوں، لیکن ہر بار آپ تھوڑا بہتر ہو کر ابھرتے ہیں۔ اور یہاں یہ واضح کرنا بھی ضروری ہے کہ ٹریڈنگ سے مراد صرف سٹاک خریدنا بیچنا نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ زیادہ پیچیدہ چیزیں ہیں، جیسے آپشنز ٹریڈنگ، جہاں آپ بنیادی طور پر مستقبل کی قیمتوں کی حرکت پہ شرط لگا رہے ہوتے ہیں۔ جی، اور اس میں ذاتی طور پر بہت بڑا مالی خطرہ شامل ہوتا ہے، سیکنڈوں میں لاکھوں ڈالر کا نقصان۔ یہ دباؤ ہی الگ سطح کا ہوگا۔ بالکل، اور اسی سے جڑا ایک اور اہم نقطہ عاجزی کا ہے، صرف ہارتے وقت نہیں، جیتتے وقت بھی۔ اچھا، جیتے وقت کیوں؟ دیکھیں، لانگ ٹرم کیپٹل مینجمنٹ کی مثال بہت مشہور ہے۔ نوبل انعام یافتہ ماہرین تھے، دنیا کے ذہین ترین لوگ سمجھے جاتے تھے۔ ہاں، سنا ہے ان کے بارے میں۔ لیکن ان کی فرم تباہ ہو گئی۔ جینی اسی پر زور دیتی ہیں کہ آپ کو قسمت اور مہارت کے فرق کو سمجھنا ہوگا۔ آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ مارکیٹ میں بڑے بحران آئیں گے ہی۔ یہ سوال نہیں کہ کیا آئیں گے، بلکہ یہ کہ کب آئیں گے۔ یعنی تیاری رکھنی ہے۔ جی، ان کا فلسفہ یہی کہ سب سے اونچی چوٹی سر کی جائے اگر اس کا مطلب سب سے گہری کھائی میں گرنے کا خطرہ مول لینا ہے، بلکہ ایک متوازن راستہ اپنانا ہے جہاں آپ بڑے نقصانات سے جہاں تک ممکن ہو محفوظ رہیں۔ یہ بات ہمیں سیدھا پیک 6 کی طرف لاتی ہے۔ 28 سال تک کوئی سال نقصان میں ختم نہ کرنا، سرمایہ کاری کی دنیا میں یہ تو تقریباً ناقابل یقین لگتا ہے تو صحیح۔ آخر یہ کیسے ممکن ہوا؟ کیا یہ صرف ناکامی سے سیکھنا تھا، یا ان کے رسک مینجمنٹ میں کوئی خاص کوئی جادو ہے؟ نہیں، جادو سے زیادہ تو آپ کہیں کہ منظم حکمت عملی ہے اور ایک خاص قسم کی سوچ ہے۔ اچھا، جنہی کا جو رسک مینجمنٹ فلسفہ ہے نا، وہ روایتی مثبت سوچ سے ذرا ہٹ کر ہے۔ وہ صرف یہ نہیں سوچتی کہ بہترین کیا ہو سکتا ہے، تو پھر کیا سوچتی ہیں؟ وہ سب سے پہلے یہ تصور کرتی ہیں کہ بدترین ممکنہ منظرنامہ کیا ہوگا۔ الٹا سوچنا۔ جی، اور کیا وہ اسے برداشت کر سکتی ہیں؟
یہ پہلا سوال۔ دوسری اہم بات وہ صناعی سوچ یعنی بائنری تھنکنگ سے گریز کرتی ہیں۔ مطلب یہ نہیں کہ یا تو سب جیتیں گے یا سب ہاریں گے۔ صحیح، بیچ کے راستے بھی ہوتے ہیں۔ بالکل، وہ نتائج کی ایک وسیع رینج، ایک اسپیکٹرم آف آؤٹ کمز پر غور کرتی ہیں۔ تیسرا، وہ ماضی کے مارکیٹ واقعات جیسے وہ گیم سٹاپ والا بحران تھا، ہاں وہ تو بہت مشہور ہوا۔ جی، ان کو کیس سٹڈی کے طور پر استعمال کرتی ہیں تاکہ سمجھ سکیں کہ غیر متوقع حالات میں کیا ہو سکتا ہے۔ تو پیک 6 کی حکمت عملی کیا ہے عملی طور پر؟ دیکھیں، ان کی عملی حکمت عملی میں روزانہ 3 سے 4 ہزار مختلف پبلک کمپنیوں کے آپشنز میں ٹریڈنگ شامل ہے۔ 3 سے 4 ہزار؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی، یہ وسیع تنوع ڈائیورسفیکیشن جو ہے یہ انہیں کسی ایک کمپنی یا سیکٹر کے مسائل سے بچاتا ہے۔ سمجھ گیا۔ اور جیسے گیم سٹاپ جیسی صورتحال تھی جہاں مارکیٹ میں غیر معمولی اتار چڑھاؤ تھا، ان کی حکمت عملی انتہاؤں پر شرط لگانے کی بجائے راستے سے ہٹ جانا تھی۔ یعنی سائیڈ لائن پر آ جانا۔ جی، جب سمجھ نہ آئے تو سائڈ پر ہو جانا بھی ایک فیصلہ ہے۔ اور شاید سب سے اہم بات، وہ مسلسل خود کو اور اپنی حکمت عملیوں کو کیا کہتے ہیں، ری انوینٹ کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، نئے سرے سے ایجاد کرنا۔ جی، پہلے یہ تقریباً ہر 3 سال بعد ہوتا تھا، لیکن اب اے آئی کی تیز رفتار ترقی کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ دورانیہ شاید اور بھی کم ہو گیا ہے۔ یعنی مسلسل سیکھنا اور بدلتے رہنا۔ بالکل، یہ ایک نہ ختم ہونے والا عمل ہے۔ جینی کا ایک مشن کم رسک والی ذہنیتوں کو توڑنا بھی ہے۔ یہ بات مجھے دلچسپ لگی کیونکہ وہ خود کہتی ہیں کہ وہ فطری طور پر رسک لینے والی نہیں تھی۔ جی، یہ تضاد لگتا ہے نا؟ ہاں، تو پھر لوگ عام طور پر رسک سے اتنا کیوں گھبراتے ہیں؟ اور یہ جو وہ کہتی ہیں کہ رسک ذاتی نوعیت کا ہے 1 سے 10 کے پیمانے پر، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، لوگ اکثر ناکامی کے خوف سے یا غیر یقینی صورتحال سے یا کبھی کبھی سماجی دباؤ، لوگ کیا کہیں گے، اس وجہ سے رسک سے بچتے ہیں۔ یہ تو ہے۔ لیکن جینی کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ رسک لینا کوئی پیدائشی خاصیت نہیں، یہ ایک سیکھا جانے والا ہنر ہے۔ سیکھا جا سکتا ہے؟ جی، اور یہ چھوٹے، تقریباً غیر محسوس قدموں سے شروع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اسکول میں کلاس میں جواب دینے کے لیے ہاتھ اٹھانا، یہ بھی ایک چھوٹا سا رسک ہے۔ اچھا، یہ تو کبھی نہیں سوچا۔ پھر شاید کسی نئے کلب میں شامل ہونا، پھر کوئی چھوٹی سی سرمایہ کاری کرنا۔ ہر قدم پچھلے سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے شعوری کوشش اور مشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جینی نے خود کیسے سیکھا؟ انہوں نے خود بتایا کہ ان کے 4 بھائی تھے اور ٹریڈنگ فلور کا ماحول ویسے ہی بہت سخت تھا۔ اس نے انہیں مضبوط تو بنایا، لیکن رسک لینے کی اندرونی خواہش پیدا نہیں کی۔ یہ انہوں نے وقت کے ساتھ تجربے سے سیکھا ہے۔ انہوں نے قصہ بھی سنایا تھا جو اس بات کو واضح کرتا ہے کہ رسک کتنا سبجیکٹیو ہو سکتا ہے۔ کون سا والا؟ جب ان کی کمپنی نے اپنا 10واں ملازم رکھا تو ان کے لیے ایک بہت بڑا خوفزدہ کرنے والا قدم تھا۔ 10واں ملازم آج اربوں کی کمپنی چلانے والی کے لیے یہ معمولی بات لگتی ہے۔ بالکل، لیکن اس وقت یہ ان کے لیے ایک بڑا رسک تھا۔ اور ایک اور زبردست کہانی وہ جیمی ڈائمن والی تھی۔ ہاں، وہ جے پی مورگن والی۔ جی، ایک ڈیل پر بات چیت لمبی ہوتی جا رہی تھی تو جینی اور ان کے پارٹنرز نے ایک آخری تاریخ مقرر کی اور کہا کہ اگر اس تاریخ تک فیصلہ نہ ہوا تو وہ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اچھا۔ جب وہ تاریخ آئی اور جے پی مورگن کی طرف سے کوئی واضح جواب نہیں ملا تو انہوں نے واقعی جیمی ڈائمن جیسے طاقتور شخص کو نہیں کہہ دیا۔ کمال ہے، یہ تو بڑی ہمت کی بات ہے۔ بالکل، یہ اپنے آپ سے کیے گئے وعدے اور اپنے بنائے ہوئے فریم ورک پر قائم رہنے کی ایک طاقتور مثال ہے۔ جی، یہ رسک فریم ورک کے تصور سے جڑتا ہے، یعنی آپ کو شعوری طور پر سمجھنا اور متعین کرنا ہوگا کہ آپ کے لیے قابل قبول رسک کی سطح کیا ہے۔ صحیح۔ اور یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ رسک لینے کا مطلب ہمیشہ کوئی انتہائی قدم اٹھانا نہیں ہوتا، جیسے بغیر پیراشوٹ کے ہوائی جہاز سے چھلانگ لگانا۔ نہیں، ظاہر ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ آج جس سطح پر آرام دہ ہیں اس سے تھوڑا سا زیادہ رسک لینے کی کوشش کریں۔ یہ بتدریج ہوتا ہے، مشق سے آتا ہے۔ یہاں سے گفتگو ایک اور دلچسپ موڑ لیتی ہے جب جینی پوکر کی وکالت کرتی ہیں۔ ہاں، پوکر۔ جی، خاص طور پر خواتین کے لیے رسک اور حکمت عملی سیکھنے کے ایک ٹول کے طور پر۔
حالانکہ وہ خود کہتی ہیں کہ شروع میں وہ اسے مردوں کا کھیل یا وقت کا ضیاع سمجھ کر نظر انداز کرتی تھی۔ یہ تبدیلی کیسے آئی؟ یہ تبدیلی تب آئی جب انہیں گہرا احساس ہوا کہ پوکر دراصل آپشنز ٹریڈنگ کی ایک بہترین نکالی ایک سیمولیشن ہے۔ اچھا، ٹریڈنگ کی نکالی؟ جی، دونوں میں آپ کو نامکمل معلومات کی بنیاد پر تیزی سے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، امکانات کا اندازہ لگانا ہوتا ہے، اور سب سے اہم دوسرے کھلاڑیوں یعنی لوگوں کو پڑھنا ہوتا ہے۔ لوگوں کو پڑھنا، ان کی حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے، وہ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ انہوں نے پہلے اپنی 14 سالہ بیٹی کو پوکر سکھایا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اس نے کتنی جلدی اعتماد اور فیصلہ سازی کی مہارتیں سیکھیں تو اس نے انہیں پوکر پاور نامی پہل شروع کرنے کی ترغیب دی۔ پوکر پاور؟ جی، ایک پلیٹ فارم جس کے ذریعے وہ اب تک دنیا بھر میں کمپنیوں اور یہاں تک کہ ممالک کی سطح پر ہزاروں خواتین کو اور کچھ مردوں کو بھی پوکر سکھا چکی ہیں۔ ہزاروں لوگوں کو؟ جی، تاکہ وہ رسک، حکمت عملی اور گفتگو کی مہارتیں حاصل کر سکیں۔ لیکن پوکر، اکثر لوگ تو اسے قسمت یا جوئے کا کھیل سمجھتے ہیں۔ یہ حکمت عملی کیسے سکھا سکتا ہے، خاص طور پر ٹریڈنگ یا کاروبار جیسی سنجیدہ چیزوں کے لیے؟ یہ تعلق تھوڑا واضح کریں۔ دیکھیں، یہ عام تاثر کے بالکل برعکس ہے۔ پوکر حکمت عملی کا کھیل ہے جس میں قسمت کا عنصر شامل ہے، بالکل زندگی کی طرح۔ اچھا۔ یہ کئی طریقوں سے سکھاتا ہے۔ پہلا، تکرار یعنی ریپیٹیشن۔ پوکر کا ہر ہاتھ ایک چھوٹا سا رسک ہے، ایک فیصلہ ہے۔ آپ ایک ہی سیشن میں درجنوں بار فیصلہ سازی، شرط لگانے اور نتائج بھگتنے کی مشق کرتے ہیں۔ یہ رسک لینے کا مسل بناتا ہے۔ بار بار کرنے سے۔ جی۔ دوسرا، ماحول اور سیاق و سباق کو پڑھنا، ریڈنگ دا روم۔ آپ صرف اپنے پتے نہیں دیکھتے، آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ دوسروں کے پاس کیا ہو سکتا ہے، وہ کیا سوچ رہے ہیں اور وہ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ یہ تو میٹنگز اور مذاکرات میں بہت کام آ سکتا ہے۔ بالکل، یہ مہارت براہ راست میٹنگز، مذاکرات اور طاقت کے توازن یعنی پاور ڈائنامکس کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ میز پر کس کے پاس زیادہ چپس ہیں، یعنی کس کا اثر و رسوخ زیادہ ہے، کون کس پوزیشن سے کھیل رہا ہے۔ صحیح۔ تیسرا، خود شناسی یعنی سیلف اویئرنس۔ پوکر آپ کی اپنی عادات اور تعصبات کو بے نقاب کرتا ہے۔ کیا آپ بہت جلدی پیچھے ہٹ جاتے ہیں؟ فولڈ ٹو ارلی؟ کیا آپ زیادہ جارحانہ ہیں؟ کیا آپ نقصان کے بعد جذباتی فیصلے کرتے ہیں؟ اچھا، اپنی کمزوریاں پتہ چلتی ہیں۔ جی، جینی نے میری نامی ایک خاتون کی مثال دی جو ہمیشہ جلدی فولڈ کر دیتی تھیں۔ پھر اسے احساس ہوا کہ وہ زندگی میں بھی مشکل حالات سے جلدی پیچھے ہٹ جاتی ہیں۔ اوہ واہ۔ چوتھا، اس کا اطلاق۔ یہ مہارتیں صرف کھیل تک محدود نہیں رہتیں، یہ کاروبار، کیریئر، تعلقات، روزمرہ کی فیصلہ سازی سب میں منتقل ہوتی ہیں۔ یہ خوف پر قابو پانے اور اعتماد بڑھانے میں مدد دیتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو روایتی طور پر رسک سے گریزاں سمجھے جاتے ہیں، جیسے کہ بعض اوقات خواتین۔ جی، جینی اسے جوئے کے دقیانوسی تصور سے نکال کر حکمت عملی، نفسیات اور مہارت کے کھیل کے طور پر پیش کرتی ہیں۔ یہ تو بہت ہی دلچسپ زاویہ ہے۔ اچھا، جینی کا ایک اور گہرا قول ہے، پیسہ کمانا مشکل نہیں، اس کے بارے میں جو کچھ آپ پہلے سے جانتے ہیں اسے بھلانا مشکل ہے۔ پیسہ ان لوگوں کے پاس جاتا ہے جو زندگی کو بقا یعنی سروائیول کے بجائے حکمت عملی یعنی اسٹریٹجی سمجھتے ہیں۔ یہ کافی وزنی بات ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ہاں، یہ بڑی گہری بات ہے۔ یہ سوچ روایتی مالیاتی نصیحتوں کو چیلنج کرتی ہے۔ اس کا تعلق ان پرانی کہاوتوں سے ہے جن پر جینی سوال اٹھاتی ہیں۔ کون سی کہاوتیں؟ جیسے پیسہ بچاؤ اور کافی پینا چھوڑ دو۔ ہاں، یہ تو بہت عام ہے۔ جینی کہتی ہیں یہ آدھا سچ ہے۔ دفاع یعنی بچت ضروری ہے، لیکن صرف دفاع سے آپ کھیل نہیں جیت سکتے۔ آپ کو حملہ یعنی کمانے پر بھی توجہ دینی ہوگی۔ صحیح۔ اور اس عمل میں زندگی سے لطف اندوز ہونا بھی ضروری ہے۔ دوسری کہاوت، اگر آپ مستحق ہیں تو آپ کو ملے گا۔ اچھا، یہ غلط کیوں ہے؟ یہ خیال انہیں بالکل پسند نہیں۔ وہ کہتی ہیں دنیا ایسے نہیں چلتی۔ صرف قابلیت یا مستحق ہونا کافی نہیں، کامیابی کے لیے سخت محنت اور جدوجہد کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔
محنت زیادہ اہم ہے۔ جی، پیک 6 میں بھی وہ کہتی ہیں کہ ہم صرف ذہانت نہیں دیکھتے بلکہ محنت، تجسس اور مختلف نقطۂ نظر لانے والوں کو انعام دیتے ہیں۔ انہیں خود ان کے پارٹنر نے شروع میں اسی لیے چنا تھا کہ وہ مختلف سوچ رکھتی تھیں۔ اور تیسری؟ صبر کرو، دولت وقت کے ساتھ آتی ہے۔ یہ زیادہ تر سچ ہے۔ وہ مانتی ہیں کہ یہ ایک میراتھن ہے، 100 میٹر کی دوڑ نہیں۔ لیکن وہ یہ بھی تسلیم کرتی ہیں کہ بعض اوقات غیر متمکہ کامیابیاں بھی ملتی ہیں، مگر بنیادی سوچ طویل مدتی ہونی چاہیے۔ وہ اپنے ٹریڈرز کو بھی 3 سالہ فریم ورک میں سوچنے کی ترغیب دیتی ہے۔ پیک 6 کے اپنے تجربات بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح انہوں نے ہاکی کے اعداد و شمار کے ماہرین کو ٹریڈر بنانے کی کوشش کی جو ناکام رہے۔ ہاں، وہ مثال دی تھی۔ یا بہت زیادہ تعلیمی قابلیت والے ذہین لوگ بھی ٹریڈنگ میں اچھا پرفارم نہیں کر پائے۔ اس سے یہ اہم بصیرت ملتی ہے کہ ہمیشہ سب سے کتابی ذہین شخص کامیاب نہیں ہوتا۔ جی نہیں۔ محنت، تجسس اور مسائل کو مختلف زاویوں سے دیکھنے کی صلاحیت اکثر زیادہ اہم ہوتی ہے۔ بالکل، اور تجسس ہی جدت ترازی یعنی انوویشن کی طرف لے جاتا ہے۔ جیسے انہوں نے آپشنز ٹریڈنگ کے لیے وہ وینڈی یا والمارٹ کے انوینٹری مینجمنٹ سسٹم سے متاثر ہو کر اپنا سسٹم بنایا۔ ہاں، یہ بالکل مختلف شعبوں سے آئیڈیاز لینے کی مثال ہے۔ جی، اور یہ سب مل کر رسک اور انعام یعنی رسک ریوارڈ کو بہتر بنانے کے ایک فریم ورک کی طرف اشارہ کرتا ہے جسے کوئی بھی اپنا سکتا ہے۔ کیسے؟ کیا ہے وہ نکات؟ پہلا، اسے زیادہ کریں، ڈو اٹ مور، یعنی بار بار کوشش کریں، تجربہ حاصل کریں۔ وہی مرکب تجربہ والی بات۔ صحیح۔ دوسرا، ایک منظم انداز، سسٹمیٹک اپروچ اپنائیں، چاہے وہ کوئی فریم ورک ہو، کوئی مینٹور ہو یا پوکر جیسا ٹول۔ اندازہ لگانے کے بجائے منظم طریقے سے سیکھیں۔ تیسرا، وقت کے ساتھ اپنی کارکردگی کا جائزہ لیں، ٹریک پرفارمنس۔ آپ کو ڈیٹا کی ضرورت ہے یہ جاننے کے لیے کہ کیا کام کر رہا ہے اور کیا نہیں، یعنی حساب کتاب رکھنا ہے۔ جی، اور چوتھا اور شاید سب سے اہم، مسلسل اثر نو جائزہ لیں اور سیکھتے رہیں۔ کنٹینیوس ریویو اینڈ لرننگ سائیکل۔ جینی اسے زندگی اور کاروباری فیصلوں کو مارک ٹو مارکیٹ کرنا کہتی ہے۔ مارک ٹو مارکیٹ یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اپنے فیصلوں اور حکمت عملیوں کو موجودہ حالات اور تازہ ترین معلومات کی روشنی میں مسلسل جانچنا، بالکل اسی طرح جیسے مارکیٹ میں اثاثوں کی قیمت روزانہ بدلتی ہے۔ کوئی حتمی نمبر یا سیکھنے کا اختتام نہیں ہے، یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ یہ تو زندگی بھر کا کام ہوا۔ آخر میں اے آئی کا ذکر بھی ہوا۔ آج کل تو ہر طرف اے آئی کا چرچا ہے، کچھ لوگ خوفزدہ ہیں، کچھ پرجوش۔ جی، بہت زیادہ بات ہو رہی ہے۔ جینی اسے خوف کے بجائے ایک بڑے موقع کے طور پر دیکھتی ہیں۔ ان کا مشورہ ہے کہ ڈرنے کے بجائے عملی طور پر اس میں کود پڑیں، ٹولز استعمال کرنا سیکھیں، چاہے آپ ماہر نہ بھی بنیں۔ جی، ان کے مطابق اس وقت چونکہ ہر کوئی سیکھ رہا ہے، اس لیے شروع کرنے اور تجربہ کرنے کا یہ بہترین وقت ہے۔ بالکل، اور یہ نکتہ ان کی کاروباری شخصیات کو پرکھنے کے بعد سے بھی جڑتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ کہتی ہیں کہ ایک ٹیل یعنی نشانی بالکل پوکر کی طرح یہ ہے کہ جب کوئی کاروباری شخصیت اپنے منصوبے کے بارے میں حد سے زیادہ پرجوش ہو لیکن دفاعی پہلوؤں، ممکنہ خطرات یا ماضی کی ناکامیوں کو تسلیم کرنے سے گریز کرے، یعنی صرف اچھی باتیں کریں؟ جی، کامیاب حکمت عملی کے لیے جارحانہ حملہ یعنی آفنس ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک ٹھوس منصوبہ، خطرات کا اعتراف اور بیک اپ پلان یعنی ڈیفنس بھی ہونا چاہیے۔ ایک بار پھر ماحول اور سیاق و سباق کو پڑھنے کی صلاحیت، یہ سمجھنا کہ کب آگے بڑھنا ہے اور کب پیچھے ہٹنا ہے، انتہائی اہم ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا نکلا؟ چند اہم باتیں جو بار بار سامنے آئیں۔ رسک لینا ایک سیکھا جانے والا ہنر ہے، پیدائشی نہیں۔ جی، ناکامی تباہی نہیں بلکہ قیمتی ڈیٹا ہے جس سے سیکھا جا سکتا ہے۔ بالکل۔ پوکر جیسے ٹولز حکمت عملی، سیاق و سباق اور خود شناسی سکھا سکتے ہیں۔ مسلسل سیکھنا، موافقت اور اپنے فیصلوں کا آزر نو جائزہ لینا کامیابی کے لیے لازمی ہے۔ اور عاجزی۔ ہاں، اور شاید سب سے بڑھ کر جیتتے اور ہارتے دونوں وقت عاجزی بہت اہم ہے۔ پیک 6 کی 28 سالہ ناقابل یقینی کامیابی وہ کسی پراسرار جادو کا نتیجہ نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ منظم رسک مینجمنٹ، سخت محنت، تجسس اور مسلسل موافقت کا ثمر ہے۔ بالکل۔
اور شاید سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہم سب کو، چاہے ہم فائنانس میں ہوں یا کسی اور شعبے میں، رسک کے ساتھ اپنے تعلق کو سمجھنے اور اس پر شعوری طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ صرف پیسے کمانے کے بارے میں نہیں ہے، یہ حکمت عملی پر مبنی سوچ کے اصول، بدترین کا تصور کرنا، سنائی سوچ سے بچنا، سیاق و سباق کو پڑھنا، مسلسل سیکھنا، یہ زندگی کے ہر پہلو میں، کیریئر، تعلقات، ذاتی ترقی، سب میں لاگو کیے جا سکتے ہیں۔ اور آخر میں ایک نقطہ جو سننے والوں کو سوچنے پر مجبور کر دے گا، جینی جسٹ کی ایک عادت سے متاثر ہو کر۔ کون سی عادت؟ وہ اپنی میز پر اپنی کمپنی کی ناکامیوں کی ایک فہرست رکھتی ہیں، صرف کامیابیوں کی نہیں۔ اچھا، ناکامیوں کی فہرست؟ جی، تو سوال یہ ہے کہ ہماری اپنی کون سی ذاتی یا پیشہ ورانہ ناکامیوں کو اگر ہم شرمندگی یا افسوس کے ذرائع کے بجائے حکمت عملی کے ڈیٹا پوائنٹس کے طور پر دیکھیں اور باقاعدگی سے ان کا جائزہ لیں، تو وہ مستقبل کے فیصلوں کے لیے سب سے قیمتی سبق سکھا سکتی ہیں۔ یہ واقعی ایک طاقتور سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ جو لوگ اس گفتگو کی مکمل تفصیلات اور سیاق و سباق جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں، وہ کوڈی سینچرز کے YouTube چینل پر جینی جسٹ کا اصل انٹرویو ضرور دیکھیں۔